آپ کے سامنے ایک تصویر ہے، ایک چیئر ہے، آپ نے اس چیئر کو دیکھا، اس چیئر کو دیکھ کر سب سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ چیز آئے گی کہ بھئی کسی نے اسے بنایا ہے، ظاہر ہے کیونکہ یہ چیئر بنایا ہے اور یہ ڈیپینڈنٹ تھنگ ہے، تو کسی نہ کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، کسی نے اسے بنایا ہے. فار ایگزامپل کسی کارپینٹر نے اسے بنایا. ایک چیز تو یہ سمجھ میں آ گئی. دوسری چیز آپ کو اپنی عقل سے اس چیئر کو دیکھ کر یہ بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ جس نے بھی اسے بنایا ہے اس کے پاس اتنی طاقت اور اتنی پاور تھی کہ وہ اسے بنا سکے، تبھی تو بنایا. اگر اس کے پاس پاور ہی نہ ہو، سرے سے طاقت ہی نہ ہو، کیپیبلٹی ہی نہ ہو اس چیئر کو بنانے کی، تو یہاں پہ چیئر موجود ہی نہیں ہوتی. لیکن چیئر موجود ہے، یہ اس بات پر دلالت کر رہی ہے یہ کرسی اور یہ چیئر کہ اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے. پوائنٹ نمبر 1. اور جس نے بھی اسے بنایا ہے، پوائنٹ نمبر 2، وہ کیا ہے؟ اتنی طاقت ہے کہ وہ اسے بنا سکے، پاور اور اتنی کیپیبلٹی ہے کہ وہ اس چیئر کو بنا سکے، تبھی یہ چیئر ہمارے سامنے موجود ہے. واضح ہے. اب آئے دوسری مثال پر. آپ کے سامنے ایک بہت اونچی بڑی بلڈنگ ہے جو کہ چیئر کے مقابلے میں بہت بڑی ہے اور چیئر کے مقابلے میں بہت کمپلیکس ہے، اور چیئر کو بنانے کے مقابلے میں اس بلڈنگ کو بنانے میں زیادہ پاور اور زیادہ کیپیبلٹی اور زیادہ طاقت کی ضرورت ہے. لہٰذا جو چیز جتنی زیادہ بڑی ہوگی اور جتنی زیادہ کمپلیکس ہوگی، کمپلیکس کا مطلب جتنی زیادہ پیچیدہ ہوگی، اس چیز کو بنانے میں اتنی ہی زیادہ پاور اور کیپیبلٹی اور طاقت لگے گی. کامن سینس کی بات ہے. تو جس نے بلڈنگ بنائی ہے، آپ یہ اپنی عقل سے کہہ سکتے ہیں کہ اس بلڈنگ کے بنانے والوں کے پاس زیادہ پاور اور زیادہ کیپیبلٹی تھی نسبتاً اس چیئر بنانے والے کے. ٹھیک ہے. اب آ جائیں پوری پلانٹ کے اوپر، پلانٹ ارتھ کے اوپر، اور پھر اس کے بعد آ جائیں پوری گیلیکسی کے اوپر، پھر اس کے بعد آ جائے پورے یونیورس کے اوپر جہاں پر کئی ساری گیلیکسیز ہیں اور ساری چیز جو ہے ایک زبردست نظام کے تحت چل رہی ہے. پھر اس کائنات کے اندر جتنی مخلوقات ہیں، ان کی جتنی ضروریات ہیں اور دیگر چیزیں ہیں، وہ سب کی سب یہاں پر اس کائنات میں موجود ہیں. بلینز آف گیلیکسیز ہیں، اسٹارز ہیں، ماؤنٹینز ہیں، اوشنز ہیں، انسان ہیں، ایٹمز ہیں، ڈی این اے ہیں. بالکل بڑی سے بڑی چیز کو لے کر چھوٹی چیز جو کہ بہت زیادہ کمپلیکس ہے اور پیچیدہ ہے، ان تمام چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم دیکھ چکے ہیں. اس سے اندازہ لگائے کہ اتنی بڑی کائنات کو بنانے کے لیے کتنی زبردست اور امنس پاور کی ضرورت ہوگی، کتنی زیادہ کیپیبلٹی کی ضرورت ہوگی، کتنی زیادہ طاقت کی ضرورت ہوگی اور پاور کی ضرورت ہوگی. لہٰذا جس طریقے سے ہم نے یہ جانا کہ اس کرسی کا بنانے والا ایسا ہے کہ اس کے پاس اتنی کیپیبلٹی تھی کہ وہ اس کرسی کو بنا سکے، اور اس بلڈنگ کا بنانے والا اس کے پاس ایسی کیپیبلٹی تھی اور اتنی پاور تھی کہ وہ اس بلڈنگ کو بنا سکے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ جو اتنی بڑی کائنات ہے اور یہ جو اتنا کمپلیکس سسٹم ہے یونیورس کا، اس کو بنانے والا کتنا زیادہ پاورفل، کتنا زیادہ طاقتور ہوگا، زیادہ یہ جان سکتے ہیں. ایک چیز تو ہم نے یہ جانی کہ اس کائنات کو کسی نہ کسی انڈیپینڈنٹ بینگ نے بنایا ہے قاعدۃ الافتقار سے، اور اسی عقل کا استعمال کر کے ہم یہ بھی جان گئے کہ یہ جو اس کائنات کا بنانے والا ہے انڈیپینڈنٹ بینگ، وہ آل پاورفل. یہ ایسی صفت ہے، ایسی ایٹریبیوٹ ہے جو ہم اپنی عقل سے جان سکتے ہیں. چونکہ اس کائنات کو بنانے میں، ایک چھوٹی سی چیز کو بنانے کے لیے بھی پاور چاہیے، تو یہ اتنی بڑی کائنات ہے، اس کو بنانے میں تو امنس پاور کی ضرورت ہے. لہٰذا اس کائنات کا بنانے والا کیا ہے؟ آل پاورفل ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، دیکھا آپ لوگوں نے مفتی صاحب نے کتنے پیارے انداز سے سمجھایا کہ اس دنیا کو بنانے والا کتنا پاورفل ہوگا، کہ جب ایک چھوٹی سی چیئر، ایک کرسی چھوٹی سی نہیں بن سکتی خود سے، اور ایک اتنی بڑی بلڈنگ خود سے نہیں بن سکتی، تو یہ دنیا کا نظام آٹومیٹک اپنا آپ ہی کیسے چل رہا ہے؟ آخر اس کو بھی تو کوئی چلانے والا ہے، اور جس کو ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے. یہ ان لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ دنیا خود بخود چلنی، کوئی چلانے والا ہے ہی نہیں، جن کا اللہ کے اوپر یقین ہی نہیں ہے کہ بھئی اللہ ہے، ہمیں دنیا کے بعد دوبارہ پھر زندہ کرے گا، اس دنیا سے جانے کے بعد ہم آخرت میں دوبارہ پھر زندہ کرے گا. یہ ان لوگوں کے لیے ویڈیو بہت بہترین ہے. سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب یہ چھوٹی سی چیز خود سے نہیں بن سکتی، تو اتنی بڑی دنیا یہ خود سے کیسے بن گی، اور یہ دنیا کا جو نظام ہے جو اپنا آپ ہی کیسے چل رہا، اور دن بھی ٹائم سے نکل رہا، رات ٹائم سے ہو رہی ہے. آج ہمارے یہاں پہ بارش ہے، کبھی دھوپ نکل جاتی ہے، کبھی بارش پڑنے لگتی ہے. آخر کوئی تو اس کو چلانے والا ہے، اس کو پہچانو.
جو کہ ابھی مفتی صاحب نے بتایا ہے، سمجھایا ہے کہ اس اتنی بڑی دنیا کو بھی بنانے والا کتنا پاورفل ہے، جو اس چھوٹی سی چیئر کو بنا سکتا ہے تو اس کے پاس طاقت ہے، بلڈنگ بنانے والے کے پاس طاقت ہے تو وہ کتنا پاورفل ہوگا جس نے پوری دنیا کو بنایا. سمجھو اس بات کو. اب دیجیے اجازت، ملتا ہوں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو انشاءاللہ ہم آگے اور ویڈیو ایسی لے کر آئیں گے. جب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے.